میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کل عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اس کو آج کسی بھی شخص نے ظاہر ہے کہ اس کو سپورٹ نہیں کیا، اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ میں انڈیپینڈنٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اسی موضوع پہ 3 ہفتے پہلے وہ بڑی ایک موضوع بات کر چکے تھے کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے، جو حکومت ہے وہ آرمی چیف لگائے، ایکسٹینشن دینا چاہے ایکسٹینشن دے، نیا آرمی چیف لگانا چاہے لگائے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس پوری بات پہ۔ وہ بڑی ایک موضوع بات کی تھی، لیکن کل انہوں نے بالکل اس بات کو بالکل پلٹ دیا کہ اس دوران کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے کہ وہ بالکل اس حوالے سے بہت برہم ہو گئے۔ خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بہت ہی حساس ہوتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، آئین میں اس کا تعین ہے، کیسے ہونا ہے، کن مراحل میں سے گزرنا ہے۔ الحمدللہ ہماری جو فوج ہے ایک پروفیشنل آرمی ہے، ایک نیشنل آرمی ہے، اور جو سینئر رینکس پہ پہنچتے ہیں حضرات وہ منجے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے مختلف کورسز اٹینڈ کیے ہوتے ہیں، اندرون ملک بیرون ملک، وہ مختلف آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں، اور پھر آج کی جو ہماری موجودہ فوج ہے یہ تو ایک بیٹل ہارڈن آرمی ہے۔ انہوں نے صرف کاغذوں پہ نہیں، انہوں نے عملی جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں حصہ لیا، جانی قربانیاں دی، اور اس دہشت گردی کی جنگ میں غلبہ پایا اور اس کو شکست دیا۔ ہمیں اس کا ان کے پروفیشنلزم کا اعتراف ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ آج فلڈ کی صورتحال سے بھی وہ دوچار ہیں اور اپنا کردار، مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس انسٹیٹیوشن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو سیف گارڈ کرنا پاکستان کے لیے لازم ہے، کیونکہ جہاں جہاں اس قسم کے لیکن مخدوم صاحب کل کی ان کی گفتگو اس پورے تاثر سے متصادم نظر آئی ہے نا؟ میں عرض کروں نا جی، انہوں نے مثالیں دی، مثال کے طور پر انہوں نے عراق کی مثال دی، انہوں نے افغانستان کی مثال دی، انہوں نے کئی ممالک کی مثال دی کہ جہاں یہ انسٹیٹیوشن کمزور ہوئے تو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا اور اندر تفریق پیدا ہوئی۔ یہ ہماری بڑی کلیئر سوچ ہے اور اس پر ہم کاربند ہیں۔ اب وہ جو میں سمجھا ہوں اور جو میں ان کی سوچ سے واقف ہوں، ان کا میرے خیال میں یہ انالیسز ہے کہ ہماری کچھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اس وقت ملک کی، وہ اس پروفیشنل ادارے کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے، لیکن کر نہیں پائے گی۔ ماضی کی مخدوم صاحب کیسے یہ ممکن ہے جو 5-6 ہوتے ہیں، ایک ہی ٹریڈیشن ہے، اس میں سے جو بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے آرمی چیف، اور کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آرمی چیف اپوائنٹ ہوا ہو اور اس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ یہ غلط ہے یا کیا ہے۔ ہم لوگوں نے بڑی رسپیکٹ کی ہے، اور اس قابل بھی وہ ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی بنائیں گے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی میجر جنرل کو بنا دیں گے یا کسی کو کوئی اپنے پاس سے لے آئیں گے۔ obviously دیکھیے وہ جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو اس معیار پہ ہوتا ہے، جو سینیورٹی پہ ہوتا ہے، ان کے اندر سے ایک پینل ہوتا ہے، وہ پینل مرتب ہوتا ہے، اس پینل میں سے پھر پرائم منسٹر اپنی ڈسکرشن استعمال کرتے ہوئے ایک کو نامزد کر دیتے ہیں۔ ماضی کا طریقہ کار تو یہی رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں بڑی کلیئرلی اس انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اس انسٹیٹیوشن کو ہم جتنا پروٹیکٹ کریں گے، ہم اس کو جتنا پروفیشنل رکھیں گے، اتنا تو سر ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی اس پورے اس بیانیے پہ پورے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اور انڈیپینڈنٹ آبزرورز کیا، پھر خود پاک فوج نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی تو بڑی سمپل ہے کہ جو آئین میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور جو ان کا پروفیشنل ریکارڈ ہے وہ جو ہمارے موجودہ چیف ہیں کے سامنے ہوتا ہے،
جب وہ پینل مرتب کریں گے، جب کسی کو ریکمینڈ کریں گے تو ان کی ماضی کی پرفارمنس، ان کی جو کہاں ان کی نہیں سر، یہ جو خان صاحب نے بیان دے دیا اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ یہ تو آپ دہرا رہے وہ بات جو کہ ہے جی، اس کی کیا عرض یہ ہے جی؟ میں نے اس کو بیان کو میں نے سنا نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں آپ سے سن رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں وہ کس تناظر میں کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، میں ابھی بغیر اس کی ڈیٹیلز میں جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوشن کی اہمیت سے بھی واقف ہیں اور اس انسٹیٹیوشن کو ہمیشہ انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کیا بات کی، پھر آپ، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس پہ گفتگو نہیں سننا چاہیں گے، آپ پھر آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے تاکہ آپ سن لیں کہ کیا کہا ہے انہوں نے۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیے اب اس کو بھی جس بیک گراؤنڈ میں نے بات کی ہے اس کو دیکھنا ہوگا نا کیا ہے۔ اب کچھ خواہشات تو کچھ لوگوں کی کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن خواہش کسی کی ہونا اور ملک کی ضرورت ہونا اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ملک کی ضرورت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، ایک نیشنل پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کو نیشنل اور پروفیشنل ہمیں رہنے دینا چاہیے۔ یقیناً۔ تھینک یو سو مچ۔ مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے۔